وہ کون کون سے مقدمات ہوں گے، اس کی کیا تفصیل ہے وہ ابھی تک شیئر نہیں کی گئی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 15 ماہ یہ ٹرائل چلا ہے اور 14 سال قید بامشقت ہوئی ہے۔ اعزاز سید نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعزاز بتائیے کہ آپ نے یہ خبر بریک کی تھی کہ فیض حمید پر اس طرح سے یہ الزامات ہیں اور ان کارروائی کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا تھا، ہمارے ناظرین کو اس پس منظر کے حوالے سے بتائیے۔ جی بالکل، جیو نیوز پہ سب سے پہلے یہ رپورٹ کیا تھا جب فیض حمید ڈائریکٹر جنرل سی تھے اور بڑے طاقتور افسر تھے۔ یہ واقعہ ہم نے رپورٹ کیا تھا ٹاپ سٹی ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا، جہاں پر رینجرز نے اس وقت ایک ریڈ کیا تھا، اور جب یہ ریڈ کیا گیا تھا تو کسی کو اس بات کا کلو نہیں تھا کہ اس سارے ریڈ کے پیچھے کیا ہے۔ تو اس وقت اس رات ہم نے رپورٹ کیا تھا جیو ٹی وی کے اوپر، اور آج شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں میں نے بیپر دیا تھا اور بتایا تھا کہ سارے معاملے کے پیچھے طاقتور جو انٹیلیجنس افسر ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کے بعد بڑا دباؤ آیا تھا جیو کی انتظامیہ کے اوپر، بڑا دباؤ آیا تھا کہ یہ معاملہ کیوں رپورٹ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک پورا دور تھا ان کا جب فیض حمید سربراہ تھے پاورفل انٹیلیجنس ایجنسی کے، اور اس پاورفل انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ ہونے کی نتیجے سے یہ جو معاملہ ہے سارا یہ انڈر دا کارپیٹ کر دیا گیا، یہ اس سارے معاملے کو دبا دیا گیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم۔ لیکن اس سارے معاملے کے جو وکٹم تھے کنور معیز، جن کی فیملی کو اٹھایا گیا تھا، جن کے سسر کو اٹھایا گیا تھا، اور ان کی فیملی کا ایک فرد جو بعد میں اسی پریشانی میں اور اسی دباؤ کا شکار رہا، وہ وفات بھی پا گیا، وہ جو وکٹم ہیں انہوں نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے اور وہ انصاف کے دروازے جو ہے کھٹکھٹاتے رہے، اور ایٹ دیٹ ٹائم تو ان کو دبایا گیا تھا، ایٹ دیٹ ٹائم تو ان سے ان کی زمین چھیننے کی کوشش کی گئی تھی، ان کے گھر سے قیمتی اسلحہ جو لائسنس اسلحہ تھا وہ لے جایا گیا تھا، سونا اور پیسے لے جائے گئے تھے۔ لیکن جب بعد میں حالات بدلے تو وہی معاملہ جو ہے وہی معاملہ فیض حمید جو فارمر پاورفل چیف تھے آئی ایس آئی کے، وہ ان کے سامنے آیا، کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم پیرلل جو مختلف ادارے تھے انٹیلیجنس کے اور مختلف قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے، تو وہ پیرلل رپورٹنگ بھی کر رہے تھے کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے اور اس میں ہمارے کچھ لوگ ملوث ہیں۔ اور پھر وقت ایسا بدلا کہ یہی معاملہ جو ان کے دور میں رونما ہوا تھا، یہی واقعہ جو ان کے دور میں رونما ہوا تھا، اسی کو بنیاد بنا کر جو ایک اہم الزام ان کے اوپر عائد ہوا کہ مس یوز آف پاور، وہ اس سارے کا ایک اہم جز بنا اور ٹرائل چلا، اور اس ٹرائل سے پہلے کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ فیض حمید صاحب کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی۔ ہم نے دیکھا کہ اگست کے مہینے میں پچھلے سال ان کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کا جو ٹرائل ہے وہ کیا گیا، اور اس کے بعد آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ آیا ہے، آلدو کہ اس کی ڈیٹیلز ابھی آنا باقی ہیں، ٹرائل کیسے ہوا یہ ڈیٹیلز آئیں گی جو اس کو ہم رپورٹ کریں گے۔ لیکن اس کا پورا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ پاورفل ترین آدمی تھے اس ملک کے، ایٹ دیٹ ٹائم جیو نیوز کے پلیٹ فارم پہ ہم نے یہ رپورٹ کیا تھا، اور ایٹ دیٹ ٹائم جیو کو بڑے پریشر کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور جیو نے اس چیز کو رپورٹ کیا، اور بعد میں اس معاملے کو مختلف جو پریشرز کی وجہ سے وکٹمز کو وہ دبایا گیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس سارے کیس کا فیصلہ ہے۔ تاہم اس کیس کا ٹرائل کیسے ہوا ہے، ٹرائل کی کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، وہ ابھی آنا باقی ہے، جب وہ آئے گا تو اس کے اوپر ہم ڈیٹیلز دیں گے۔ بہت شکریہ اعزاز سید، آپ نے یہ خبر سب سے پہلے رپورٹ کی تھی اور اس متعلق جیو نیوز کے پلیٹ فارم سے یہ خبر